فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، آیت نمبر 195 اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ، عمرہ، للہ، اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تمہارے لیے میسر ہو، آسان ہو، من الہدی، قربانی سے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈاؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی، قربانی، محلہ، اپنے ٹھکانے پر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ اذًا، یا اس کو تکلیف ہو، من رأسہ، سر کی، ففدیۃ من صیام، تو وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے دے، او نسک، یا قربانی کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم جو ہے امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو فائدہ حاصل کرے عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو آسان ہو اس کے لیے، من الہدی، قربانی سے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، جو قربانی نہ کر سکے، قربانی جن کو نہ ملے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اس کے لیے 3 روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں، و7، اور 7 روزے رکھے، اذا رجعتم، جب تم گھر واپس لوٹو، تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے مکمل پورے ہو جائیں گے. ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام میں نہ ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یہ 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. فرماتے ہیں کہ تفسیر مظہری کے حوالے سے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور قسطنطنیہ کے شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے. فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ والے ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتے تھے بارش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا، اور اس کے دل میں جہاد کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، وہ نفاق کے ایک حصے میں مر گیا. جو آدمی اس حالت میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ جہاد کا دل میں خواہش پیدا ہوا، تو وہ منافقت کی حالت میں مرا، منافقت کے ایک حصے میں مرا. تو جہاد کا ایمان کے ساتھ جو ہے ہر مسلمان کا جہاد، اپنے جان کو دین پر قربان کر دینا، ہر مسلمان کو یہ جذبہ رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جس وقت یعنی فتوحات عام ہوئی ہے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تو انصار مدینہ جمع ہو گئے. ہم نے مشورہ کیا کہ اب تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بہت ساتھ دیا جہاد میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا, اور اس